قرآن کریم کی کسی آیت کے ترجمے اور تفسیر کے علاوہ ایک اور علم ہے، اس کو کہتے ہیں استشہاد بالآیات۔ میں اردو میں بھی سمجھاتا ہوں، یعنی بطور گواہ اور دلیل کے آیت پیش کرنا۔ ہم اپنے دور تفسیر میں اس کو کہتے ہیں علم التطبیق، تطبیق۔ اطبقت الآیہ، یہ آیت یہاں مناسب ہو گئی۔ تطبیق قرآن کریم کی آیات سے اور قرآن مجید سے دونوں جہان کے مسائل کا استدلال ثابت ہے۔ استدلال وہ ہے جو کتاب و سنت سے ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت گدھوں میں زکوٰۃ ہے؟ کسی کے پاس بہت سارے گدھے ہو تو اس میں زکوٰۃ دی جائے گی یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، الا الآیہ الفاظہ الشاذہ الجامعہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، مگر ایک آیت ہے مختصر سی کام آنے والی کہ جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہی دیکھے گا، وہی پائے گا۔ تو آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دینا چاہیے۔ اب یہ آیت تو اس بارے میں خود آپ نے فرمایا نازل ہی نہیں ہے، لیکن جب ضرورت پیش آئی تو آپ نے اس پر منطبق فرمایا، استدلال فرمایا آیت سے۔ اطبقت الآیہ علی ہذہ المسئلہ، یہ بہت بڑا علم ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ بھی آپ نے کیا، تفسیر بھی، اور پھر اب آپ اس کی تطبیقات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اصل تعریف کا لائق اللہ ہے۔ دیکھیں، پھر اس کے وجوہات بیان کرتے ہیں کہ نبی کو نبوت بھی اس نے عطا فرمائی، ولی کو ولایت بھی اسی نے نصیب فرمائی، عالم کو علم اور صلاحیت اسی نے انعام فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ مخلوق کی تعریف میں حد شرع کے اندر رہا کرو۔